سی ایس ایس کا امتحان کوئی ایک امیدوار 100 سے زائد یونیورسٹیز کا سب کوئی طالب علم پاس نہیں ہو سکا. آپ کے پاس مزید جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے ساتھ پلیز شیئر کریں. میں بتاؤں کہ ٹوٹل جو ہے 151 یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں 2016 کے اس میں اپیئر ہوئے جن کے ابھی لسٹ فائنل کی انہوں نے جو اس میں سے 200 کے قریب انہوں لگائے ہیں. 150 یونیورسٹیز 151 اور 99 کا ایک اسٹوڈنٹ بھی کوالیفائی ریٹن نہیں پاس کر سکا, لیو الون انٹرویو میرٹ بعد میں آنا. کروڑوں روپے لوگ جو یونیورسٹیوں کو بھیجتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو سوچیں ان یونیورسٹیوں کا, حالانکہ ایک بچہ بھی ان یونیورسٹیوں میں سے سی ایس ایس کا امتحان نہیں پاس کر سکتا. اب میں آپ کو پچھلے 17 سال کی سٹوری کو سمرائز کر کے دیتا ہوں کہ فال آف ایجوکیشن اور یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں. سن 2002 میں عامر صاحب 7,768 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا کہ ہم سی ایس ایس کا امتحان دیں گے, 7,500 سے زیادہ. اس میں 4,669 کے قریب اس میں اپیئر ہوئے, 960 پاس ہوئے. ایوریج تھی 20%, اس وقت یہ پاس ایوریج تھی. یہ 2000 کی بات کر رہا ہوں, 2000 میں ایوریج تھی پاس ہونے کی 20%. 16 سال بعد سر میں اس میں درمیان میں نہیں آتا کہاں کیا ہوا ہے. 2016 میں سر یہاں 20,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا کہ ہم سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہتے ہیں. 20,000 میں سے 9,643 نے اپیئر ہوئے, ٹیسٹ دیے, 202 پاس ہوئے, اور ایوریج جو ہے یہ 2.09% بنتی ہے. 2.09 جی یہ 9 یہ 2016 ہے. 2000 میں یہ ایوریج تھی 20% سے 2% پہ آگئے. جی 20 سے 2 پہ. اللہ آپ کا بھلا کرے, بڑی آسان لفظوں میں آپ نے کر دیئے. آپ کو سمپل بتا دوں, 16 سالوں میں 20% سے جو پرسنٹیج پاس کی تھی اس کی ریٹن کی وہ 2% پہ آ گئی ہے. ایک چیز اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس اس پہ ان کا جو سینٹر تھے ان میں کتنے لوگ پاس ہوئے. ذرا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا کھیلا جا رہا ہے عامر صاحب. اس میں پہلے تو میں یہ بتاؤں, ڈیرہ غازی خان نوابوں کا, سرداروں کا, جگیرداروں کا, لغاریوں کا, کوسوں کا, ان کا شہر ہے. ڈیرہ غازی خان میں وہاں پہ 54 اسٹوڈنٹس نے امتحان دیا سینٹر میں, ایک بھی پاس نہیں ہوا. ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ میں ایک بھی نہیں پاس ہوا. ڈسٹرکٹ نہیں سر, پورا ڈویژن ہے ڈیرہ غازی خان. ڈویژن کی بات کر رہے ہیں. ڈویژن میں, پورے ڈویژن میں, کیونکہ اس میں سارا جو ہے نا ڈیرہ غازی خان وہاں پہ سینٹر تھا سی ایس ایس کا, ایک بھی پاس نہیں ہوا. اس کے بعد آتے ہیں لاڑکانہ, بھٹو صاحب کا لاڑکانہ, جس کی بنیاد پہ ان کے جہاں 35 سال پاور میں پیپلز پارٹی رہی ہے. پیپلز پارٹی میں رہی سر, اور جس پہ پیپلز پارٹی ماتم کر کے سارے 92 ارب روپیہ لگایا وہاں. وہ تو پتہ لگا کسی ہے, وہ تو جہاں دبئی کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. لاڑکانہ میں 106 اسٹوڈنٹس اس پہ سینٹر پہ سی ایس ایس پہ 106 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے, ایک بھی پاس نہیں ہوا. الحمدللہ 106 میں سے لاڑکانہ کے سینٹر میں سے ایک بھی پاس نہیں ہوا. اس کے بعد آ جائیں جناب ڈیرہ اسماعیل خان. ڈیرہ اسماعیل خان کو یہ داد دیں, وہاں پہ 90 کے قریب اسٹوڈنٹ آ کے اپیئر ہوئے, ایک پاس ہوا. اب ذرا سنتے ہیں عامر صاحب, اس میں ایبٹ آباد میں 3 پاس ہوئے ہیں, بہاولپور میں 4 پاس ہوئے ہیں سر, جو فیصل آباد میں 6 پاس ہوئے ہیں, آپ کے گوجرانوالا میں 3 پاس ہوئے, حیدرآباد میں 12 پاس ہوئے, اسلام آباد میں سب سے زیادہ ہوئے ہیں, لاہور کے بعد 39 ہوئے ہیں. کراچی پہ آتا ہوں ذرا, جو سب سے بڑا 2.5 کروڑ کا شہر, 2.5 کروڑ کے شہر میں کراچی میں 965 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے, 5 پاس ہوئے ہیں. 2.5 کروڑ کے شہر میں 5 پاس ہوئے ہیں. جی, سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ, سب سے زیادہ امیر, سب سے زیادہ پڑھے لکھی کلاس, مڈل کلاس, 5 پاس ہوئے ہیں سر. اس کے بعد آگے چلتے ہیں سر, لاہور آپ کا پڑھا لکھا پنجاب, اس میں جناب آپ کے 2,730 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے ہیں, ان میں سے 91 جو ہیں صرف ریٹن میں پاس ہوئے ہیں 2,730 میں سے. لڑکانہ کا بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہوا. ملتان میں 303 میں سے صرف 7 لوگ پاس ہوئے, سینٹر تھا یہ. ملتان بہت ساری کو کور کر رہا ہوتا ہے سر. اس کے بعد مظفر آباد میں صرف 1 ہوا ہے سر. پشاور میں آپ کے 1,000 سے زیادہ سے صرف 6 پاس ہوئے ہیں. کوئٹہ 1 پاس ہوئے ماشاءاللہ. کوئٹہ صرف 1 پاس. 44% پاکستان کا ایریا, بلوچستان کا بیسیکلی کوئٹہ, جس کے فیوچر پہ ہم نے پورا پاکستان رکھا ہوا ہے. پیک بن رہا ہے, گیم چینجر. اور بلوچستان جو ہے پاکستان کا وہ انجن ہے, ڈرائیو کرے گا پورے. کوئٹہ میں سر وہاں 50 اسٹوڈنٹ اپیئر ہوئے, صرف 1 پاس ہوا. پشاور میں 6 ہوئے, کوئٹہ میں آپ کو کہا میں 1 ہوا, راول پنڈی میں وہاں پہ 18 پاس ہوئے, آپ کے سرگودا میں 4 پاس ہوئے. سکھر اپوزیشن لیڈر یا خورشید شاہ صاحب جو روزانہ کھڑے ہو کے کتنے وقت گیس کریں کیا ہو سکتا ہے. 1 سے زیادہ نہیں ہوگا. عامر صاحب آج آپ نے آج شرط جیت لے, ایک ہی وہاں پہ
उनका वो हुआ है ना, पास हुआ है सखर मोटरसाइकिल में। मेरी हुई। मोटरसाइकिल आपकी हुई सर। मैं जल्दी से अब आपको आमिर साहब एक मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपके एक्सपर्ट ओपिनियन चाहता हूँ। वो डाटा जो है ना वो बड़ा मजे का है कि यूनिवर्सिटी जो थी हमारी यहाँ पे इनके मतलब, अब सुने जरा, मैं यूनिवर्सिटीज वाइज आ रहा हूँ, अब छोड़ दें छोटी यूनिवर्सिटीज को, 99 को भूल जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी कितना बड़ा नाम, आज मेरा ख्याल सारे इन सब के ना शर्म से झुक जाएंगे जब मैं जो कि रोज मोरालिटी के ठेकेदार होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं कि कैसे इंसान होते रोज एक नया हैं, लेक्चर मारने होता है धाड़ने भी होते हैं, जो कि प्राइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट होता था बाय द वे। जी जरा सुनिए, दिल थाम के सुनिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के मैं बताने वालों को सीएसएस में क्या हशर हुआ इन लोगों का, वहां पे रिटर्न जो नहीं पास कर सकते, वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी के 1466 स्टूडेंट अपेयर हुए, 1466, उसमें से सिर्फ 22 पास हुए हैं, 1444 फेल, 22 पास हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के सर। 1466 ने अब इम्तिहान दिया, सिर्फ 22 पास हुए हैं। और ये जमीयत के गुंडे डंडे सारे पाकिस्तान को मार रहे होते हैं, ये उसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट ले लें जरा। इसके बाद पिशावर यूनिवर्सिटी पे आते हैं सर। 462 ने इम्तिहान दिया, माशाल्लाह 5 पास हुए पिशावर यूनिवर्सिटी। जरा अंदाजा लगाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी का नहीं सुनना आपने? लास्ट बता दें, जल्दी से कराची का बता दें। चलो ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। जरा ब्रेक से वापस आएंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी तो आपके सामने रख दी, वहां पे क्या हालात हैं। कराची यूनिवर्सिटी और इसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज में क्या हालात हैं एजुकेशन के, तलबा के, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी का पोस्टमार्टम तो आपने कर ही दिया क्लासेस, अब जरा कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर भी हैं। जल्दी से मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आमिर साहब इसका ये एनालिसिस करें। मैं अपना एनालिसिस होल्ड करता हूँ, आज कल करेंगे हम, इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आमिर मतीन साहब जहां से पढ़ के आए ना, बड़ा उस पर प्राइड होता था, बड़ा फखर होता था। आप कहां से पढ़े हुए हैं? बड़ा तंजिया का है आपने वैसे। मैं कहूंगा क्यों नहीं को रिजल्ट हमारे जैसे पसमादा टाट के स्कूल वालों को मौका मिल गया इनको टांट करने का। गवर्नमेंट कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ के आए हुए हैं, और वहां जीसी के लोगों का उनका प्राइड देखें, वो संभाला नहीं जाते। वो भी उनका ये होता अनटचेबल। जो जीसी पढ़ लेता था ना, रावियंस की कहानी सुन ले जरा। इससे पहले बताएं, मैं सिर्फ माजी बता दूं कि पहले जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो है क्रीम यहाँ से जाती थी, और 50 to 60% सीएसएस में जो पास करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में करते थे। उस वक्त जब सब्सिडाइज था, गरीबों के बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज में आ पाते थे, मुफ्त पढ़ते थे। मुझे तो इसलिए अब ये अमीरों के बच्चे जब से सिर्फ बनाया ना जीसी, ये उनका हाल है। बता और मुझे इसलिए जीसी हमेशा पसंद रहा है कि वहां पे मेरे दोस्त, मेंटोर एंड बड़ी डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब वहीं से पढ़ के आए थे, इसलिए मैं हमेशा उसकी जीसी की इज्जत करता था। उसके बाद आमिर मतीन साहब की वजह से, लेकिन ये वहीं से पढ़ के। मैं कराची यूनिवर्सिटी से सिंपली बता दूं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ 379 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, सिर्फ 4 ने पास किया है रिटर्न। मैं आता हूँ जीसी ये लाहौर पे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जनाब इनके 185 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, सिर्फ 7 वहां पे पास हुए हैं। 185 में से 7 हुए हैं। कैद आज़म आपकी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बहुत बड़ा नाम, इसके 289 299 या 99 बनेंगे, इसमें से सिर्फ 4 पास हुए हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 177 177, सिर्फ 2 पास हुए हैं। और यूईटी लाहौर, मुझे समझ नहीं आ रही यूईटी वाले क्यों इम्तिहान दे रहे हैं। इंजीनियरिंग बन के बाद आप यहाँ पे सीएसएस में आप आए हैं। यूईटी लाहौर के 161 स्टूडेंट में से सिर्फ 11 पास हुए। बाकी की डिटेल हम कल के लिए रखते हैं, आमिर साहब। क्वेश्चन इज व्हाई क्यों ये रिजल्ट आया है, कि क्यों ये 20% से रिजल्ट जो है 2% पे आ गया 16 साल में। एक तो पहले ये जरूर है कि मेरा ख्याल है कि पहले सिर्फ घूम फिर के ये जो 4 शोबे थे ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीएसएस और आर्मी, इन्हीं में लोग जाते थे। अभी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, कारोबार है, एमबीए है, और भी बेताशा फील्ड्स आ गई हैं, बच्चे उधर भी जाते हैं। लाइक बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं उस पर आएँ। दूसरा, उन्होंने हाल देख लिया है कि सीएसएस की जो क्रीम है, जो लाइक तरीन इसमें आ जाते हैं, और 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड में 5 के ताकत के मिराज पे बैठे हुए हैं, उनका जो हाल है, ये भी जो हम बोर्ड की स्टोरियां करते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए करप्ट तरीन, खुशामदी तरीन लोग तरक्की पा के वहाँ पहुँचते हैं, और अपने जैसे ही लोगों को वो मज़ीद तरक्कियाँ देते हैं। कोई भी शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी,
چانس ہی نہیں رہ گیا کہ وہ ترقی پاتے ہوئے اچھی پوسٹنگ لے لے, اس کو نہیں ہے. تو ہر ایک کے ظاہر رشتہ دار ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹا سی ایس ایس نہ کرنا, اگر لائک ہونا کوئی کام کر لینا, سی ایس ایس نہ کرنا, کاروبار کر لینا, جوتے بنا لینا, کپڑے دھو لینا, ایک یہ بھی ہے. مگر فیکٹ تو یہ ہے, this shows the state of our education. ہمارا اصل مسئلہ یہ ایک تھوڑا سا یہ واقعہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن کے معیار اتنے برے ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 سال سے نون لیگ جو ہے نا پنجاب کے اندر حکمران ہے, ابھی بھی 1.25 کروڑ بچہ ہے جو سکول سے ہی باہر ہے. پورے ملک میں کوئی 2.5 کروڑ بچہ ہے جو سکولوں سے باہر ہے. جو سکولوں میں چلے گئے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کا یہ حال ہے جو فگرز آپ بتا رہے ہیں, جو پڑھے لکھے ہو گئے ہیں کیونکہ ٹیچر برے ہیں, سکول برے ہیں. اور ٹیچر برے کیوں ہیں؟ جو جس کسی کو کوئی کام نہیں ملتا, سب سے نالائق ہوتا ہے, وہ ٹیچر بنا دیتا ہے. پرائیویٹ سکولوں میں بھی یہی حال ہے, سرکاری سکولوں میں بھی حال ہے. انڈیا نے کلاس صاحب یہ کر دیا ہے کہ ٹیچر بننے کے لیے پہلے مقابلے کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے, پھر آپ چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو, آپ ٹیچر نہیں بن سکتے. اگر اچھے ٹیچر ہوں گے تو اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے, بغیر اچھے ٹیچروں کے نہیں ہیں. بل کلنٹن نے کیا کیا, اس نے آتے ساری اس نے کہا میں تنخواہیں ڈبل کروں گا ارکنساس میں, مگر سارے ٹیچر امتحان دیں گے. دوبارہ دیا ہے, اور انہوں نے امتحان نہیں دیے کیونکہ آدھے سے زیادہ جنہوں نے دیے وہ فیل ہو گئے. صرف 10-20% واپس ٹیچر آ سکے تھے امریکہ جیسے ملک میں. آئی ایم شیور اگر پاکستان میں ٹیچروں سے امتحان لیا جائے یہ 5-6% بھی پاس نہ کر پائیں. یہاں پہ یہ والا صورتحال ہے. اور لاسٹلی لمبی کیونکہ یہ تو انالیسس ہے بے تاشا وہ ہے کہ آپ ایسے ملک میں یہ جو خاص طور پہ شہباز شریف صاحب دانے اسکول, لیپ ٹاپ اسکول, ہیر اینڈ دیر نا اکا دکا ایک شو شاہ کے لیے, شو بازی کے لیے پالیسی کرتے ہیں, مگر دیر از نو ایجوکیشن پالیسی. کوئی تعلیم کی انہوں نے پالیسی 25 سال یہ ہیں, 35 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے سندھ میں, تعلیم کی پالیسی نہیں بنا سکی. یہ تو سی ایس ایس کا امتحان ہے نیچے بھی کہ ہمارا سلیبس کیا ہونا چاہیے. ہمیں اسکولوں میں یہ جو تفرقہ ہے, انگریزی کا مسئلہ ہے کہ کافی سارے انگریزی کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک لاسٹلی چھوٹا سا ایشو یہ بھی, ویسے میں ذاتی طور پہ اپنے ایکسپیرینس سے جانتا ہوں کہ جو ایگزامینرز ہیں نا, یہ بھی کافی سکینڈلز آئے ہیں کہ ان کے ہاں بھی بڑی گڑبڑ ہے. جو کافی سارے بچے شکایت کرتے ہیں کہ پاس نہ ہونے کے پیچھے, سو اس کے پیچھے یہ اچھا ہوا ہے کہ یہ رپورٹ آئی ہے, اس پہ بحث کرتے رہیں گے کیونکہ یہ صرف سی ایس ایس کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے تعلیم کی نظام کی ہے. اور اس تعلیمی نظام سے وہ لوگ بچے نکلتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کی کریم بن کے اس ملک کو رن کرنا ہوتا ہے. دیٹ از وائی ہم نے یہ سارے بیان چھوڑ کے we've taken up this issue. ٹھیک ہے, لاسٹلی کیا سا پھر بریک پہ چلیں. میں اتنا بتا دوں کہ یہ بڑا یہ رٹا سسٹم جس کی بنیاد پہ یہ آ رہے ہیں, سارا کا سارا سسٹم آپ نے بلڈ کر لیا ہے. آپ کی بیوروکریسی پہلے ہی نالائق تھی, یہ کرپٹ تھی. موسٹلی لوور مڈل بیک گراؤنڈ سے لوگ ہمارے جیسے آ رہے ہیں جن کا مال, یہ مقصد ہے مال بنانا ہے, سٹیٹس لینا ہے. ان لوگوں کو جو ہی کلاس بدلے گی انہوں نے وہ دھڑلے سے یہاں کام کرنے ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ تھے, لٹریری لوگ تھے, وہ ختم ہو گئے. یونیورسٹیز میں آپ کا ریسرچ کا کلچر ختم ہو گیا ہے, ڈیبیٹ کا کلچر ختم ہو گیا ہے. آپ کو وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آپ کے انوالو ہیں, مذہبی طور پر لوگ وہاں پہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. مطلب سیکٹیرینزم سب سے زیادہ آپ کو یونیورسٹیز میں نظر آتا ہے. جو وہاں پہ ہوا ہے ابھی اس کا مشال خان کے ساتھ ہوا, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے جا کے اس کو مار دیا ہے. ہماری لیڈ کو یہ اس طرح کا بوگس نظام سوٹ کرتا ہے. اس طرح کے دولے شاہ کے چوہے جو ہم بن چکے ہیں اسی تعلیمی نظام کی وجہ سے, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے. یہ کبھی بھی کوالٹی آف ایجوکیشن پہ نہیں جائیں گے. یہ آپ کو نلائق نکمے ہی لوگ آپ کو پروڈیوس کر کے دیں گے جو دیے جا رہے ہیں, رٹے سسٹم پہ رہیں گے. اور اگلی جو زیادتی کار ہیں, بہت سارے میرے کچھ دوست ناراض بھی ہو جائے, میں معذرت کر لیتا ہوں کہ پہلے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں, وہاں پہ سیٹیں لیتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, یکدم خیال آتا ہے نہیں بیٹا اس میں تو پاور نہیں ہے, تو جب تک پولیس کا اے ایس پی نہیں لگے گا, تو اسسٹنٹ کمشنر نہیں لگے گا, تو کسٹم میں نہیں جائے گا, تو انہیں ڈنڈا نہیں اٹھائے گا, مال نہیں بنائے گا, تو مجھے کون فخر سے کہے گا جی تیرا بیٹا اے ایس پی ہے, تیرا بیٹی جو ہے وہ جناب یہاں اسسٹنٹ کمشنر ہے. یہ وہ پاور اورینٹیڈ سوسائٹی بن چکی ہے. یہ بھی جو لوگ 202 پاس ہوئے ہیں نا انٹرویو میں, مجھے خود ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبر نے بتایا کہ رؤف صاحب اگر یہ میرے بس میں ہوتا میں آپ کو سائٹ پہ بٹھاتا, ذرا ان کا لیول آ کے دیکھ لیں جو کوشچن ہیں, ان کو جوابات انہوں نے دیے ہمیں جن کو ہماری مجبوری تھی پاس کرنا. 98% انٹرویو میں پاس انہوں نے اس لیے شاید کر دیا, سیٹیں پڑی ہوئی ہیں, یہ سیٹیں تھیں اتنے 42 ڈویژن بنائے ہوئے ہیں, پر کیسے کرنی ہے, تو ساروں کو ہی تقریباً انہوں نے انٹرویو میں پاس کر دیا ہے. انہوں نے خود کہا, اس نے کہا ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا ان کو پاس کریں کہ ان میں سے ہمیں سٹاف نہیں مل رہا جس کو بیوروکریسی. میں نے ان کو کہا ایک بات
मैं कहा सर जी आप इनको फेल कर देते, खुदा के लिए नलायक निकम्मी ब्यूरोक्रेसी मत इंडक्ट करें इस मुल्क में, को रहम करें कोई, आप इस पे ये नलायक लोग ऊपर आएंगे, इस मुल्क को मजीद बेड़ा गर्क करके रख देंगे यहाँ पे। और इसको कल हम जो है ना इसको फिर फॉलो अप करेंगे, बहुत कुछ डेटा हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हैं कि जो मुल्क की एजुकेशन के साथ खिलवाड़ खेले गए हैं और जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के साथ अंधों में से कहानी आपने चुन के दे दिए, ये लें जी कि आपकी पूरी होगी, लाट पूरी होगी। इस मुल्क